اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات میں سو رہا تھا کہ اچانک چھت پھٹ گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ فرشتے نمودار ہوئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا یعنی کہ کاٹ دیا اور تمام اعضاء کو باہر نکال کر آب زمزم سے دھویا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک برتن لائے تھے جس کے اندر ایمان تھا، اسے میرے اندر بھر دیا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص مقصد سے مجھے آسمان پر بلایا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے باہر لے کر گئے جہاں پر ایک سواری تھی جس کا نام براق تھا، جو قد میں گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، جس کا ایک قدم آسمان کو پار کرتا تھا۔ فرمایا مجھے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی لے جایا گیا۔ وہاں پر سارے انبیاء اکرام علیہ السلام موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی موجودگی میں امامت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء یعنی کہ نبیوں کا امام یعنی کہ نبیوں کے لیڈر کا شرف حاصل ہوا۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں اللہ نے بلایا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، سارے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو دائیں طرف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ بزرگ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سارے انسانیت کے باپ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ دائیں طرف دیکھ کر خوش کیوں ہو رہے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر غمگین کیوں ہو رہے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے دائیں طرف اپنی ان اولادوں کو دیکھ رہا ہوں جو جنت میں جانے والی ہے اور بائیں طرف ان اولادوں کو دیکھ رہا ہوں جو جہنم میں جانے والی ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت میں کتنے لوگ جائیں گے اور دوزخ میں کتنے لوگ جائیں گے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1000 میں سے 999 لوگ دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر دو نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ سب سے خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ عطا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری قوم بنی اسرائیل تعداد میں سب سے زیادہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بعد امت محمد تعداد میں سب سے زیادہ ہوگی۔ میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہے کہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جب آپ واپسی میں جائیں گے تو مجھ سے ملاقات کرنا اور بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیوں بلایا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے جو کہ بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیت المعمور ساتویں آسمان پر بالکل کعبے کی طرح اسی جگہ موجود ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک مرتبہ میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ طواف کر لے تو اس کا دوسری مرتبہ قیامت تک نمبر نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ سدرہ جھاڑ کو کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پتے اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ ایک پتے پر ایک گھوڑا 70,000 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری حد یہیں تک ہے، آگے کا سفر آپ خود طے کریں۔ اب آپ کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو تحفوں سے نوازتے ہیں۔ ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جن کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لے تو اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گی، اور دوسرا تحفہ 50 نمازوں کا دیا گیا۔
वो तोहफा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट रहे थे कि उनकी मुलाकात छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हो जाती है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको क्यों बुलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे ये तोहफे दिए गए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपकी उम्मत ये नमाजें अदा नहीं कर पाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाते हैं और 5 नमाजें कम करवाते हैं और रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जाते और 5 नमाजें कम कराते। जब आखिरी 5 नमाजें बच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मैं और नमाजें कम नहीं करा सकता, अब मुझे हया आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तोहफा देने के लिए बुलाया था और मैं तोहफे में कमी बेशी कर रहा हूँ। इतने में आवाज आती है, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ए मोहम्मद, तेरी उम्मत सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, लेकिन मैं सवाब 50 नमाजों का ही दूंगा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा रहमान है, रहीम है, करीम है कि आपके एक नेकी पर 10 गुना सवाब बढ़ा कर दे देता है और एक गुनाह को सिर्फ 1 गुनाह ही लिखता है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और जहन्नम की सैर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे होते हैं कि एक खूबसूरत औरत बैठी हुई होती है जिसके जिस्म की हड्डियां और हड्डियों के अंदर का गूदा साफ नजर आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये हूरा है, ये जन्नत की मलिका है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, वहाँ एक आदमी नजर आता है जो ना मुस्कुराता था ना कुछ, बस सर झुकाकर गड्ढे के अंदर ईंधन डाल रहा था जिससे आग बढ़ती जा रही थी। फरमाया ये क्या है? कहा ये जहन्नम है, जहाँ कुछ लोग जिनके नाखून पित्तल के थे जिससे वो अपना बदन नोच रहे थे और अपना चेहरा नोच रहे थे। फरमाया ये कौन लोग हैं? फरमाया गया ये वो हैं जो दुनिया में लोगों की गीबत करते थे, उनकी इज्जत पामाल करते थे, आज ये खुद को पामाल कर रहे हैं। उसके बाद आपको वहीं ले जाकर छोड़ा गया जहाँ से लाया गया था। आपने सुबह होते ही मुशरिकों को रात का पूरा वाकया बयान किया कि रात में मैं कहाँ गया था और क्या क्या मामलात पेश आए, जिसे सुनकर मुशरिकीन हंसने लगे और माज़अल्लाह आपका मजाक उड़ाने लगे और सभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे, ए अबू बकर, देख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहानी सुना रहे हैं, क्या तू यकीन रखता है इन बातों पर? मरहबा, कुर्बान जाए ऐसी यारी पर, ऐसे ईमान पर। आपने जवाब दिया कि अगर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं तो बेशक वो सच फरमा रहे हैं। आपके जवाब के बाद से आपको सिद्दीक का लक़ब मिला। सिद्दीक के माने होते हैं सच की तस्दीक करने वाला। ये था हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान कि अगर सरकार ने फरमा दिया है तो बेशक वो हक है, फिर उसके आगे कोई किंतु परंतु नहीं आता।